ایک چھوٹا سا بیان جو ہے لوگوں کو آگ لگا گیا، تن بدن میں ان کے آگ لگا گیا۔ غیرت کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اپنے حقوق کے ہم نے خود مانگنے ہیں، خود لینے ہیں، نہیں ملتے تو چھیننے ہیں۔ ہماری عوام ٹک ٹاک پر لگ چکی ہے۔ چھوٹے سے لے کے بڑے سے لے کے نئی پارٹی کا اعلان کرتا ہوں، پاکستان مچھر پارٹی۔ آپ اچھے کام کی نقل چاہے وہ دشمن ملک کے لوگ کر رہے ہیں اور ان کو اپنائیے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ڈائچ آفیشیل اور میں مطلوب ڈائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب، انسانی تاریخ کے اندر اسی حضرت انسان نے بڑے بڑے انقلابات، بڑے بڑی جدوجہد، بڑے بڑے پہاڑ سر کیے، بلکہ تیسے سے پہاڑوں کو کھود کر اس میں سے نہریں نکالی۔ یہی حضرت انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا دنیا میں نائب مقرر کیا گیا۔ اگر یہ اپنی کرنی پہ آ جائے، اپنی اصل طاقت کا اس کو احساس ہو جائے، یہ صرف 33 سال کی عمر میں پوری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر اعظم کہلاتا ہے۔ اور جب یہی انسان اپنی اوقات، اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو فراموش کر دیتا ہے تو یہی حضرت انسان کسی کیڑے مکوڑے کی طرح، کسی مچھر کی طرح، کہیں مرا ہوا روڑی کے ڈھیر میں آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے آپ کو ایک واقعہ سمجھنا چلوں کہ 2-4 دن پہلے بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریہ کانت صاحب نے ایک کیس کے دوران کمنٹس دیے انہوں نے کہ یہ عوام کیا ہے، یہ کاکروچ ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں عوام کے اندر سوچنے، سمجھنے، دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں، وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں تو سنتے نہیں ہیں۔ تو پھر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے ذرا مشہور بھارتی اینکر اور صحافی داور راٹھی کا ایک چھوٹا سا کلپ کہ یہ ہے کیا۔ مذاق میں شروع کی گئی کاکروچ جنتا پارٹی کے 6 ملین سے زیادہ فالوورز ہو گئے انسٹاگرام پر صرف 2 دن کے اندر۔ کچھ لوگوں کو یہ بات ہجم نہیں ہو رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پکا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی طاقت ہوگی، کوئی ڈیپ سٹیٹ، کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سے انڈر گراؤنڈ سپورٹ کر رہی ہوگی۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، یہ دیش کے یوتھ کا فرسٹریشن ہے، دیش کی جنتا کے اندر جو غصہ ہے، یہ کاکروچ جنتا پارٹی اس کی ایک ریفلیکشن ہے۔ اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت نہیں ہے۔ لٹرلی جتنا سرچ کر کے دیکھ لو، اسے صرف ایک انسان نے چلایا تھا، ابھیجیت اس کا نام ہے۔ اس نے پاسٹ میں عام آدمی پارٹی میں ضرور کام کیا تھا، لیکن اس نے صرف اپنے بل پر مذاق میں اس ویب سائٹ کو شروع کیا تھا، اور لوگوں نے پھر دھیرے دھیرے اسے اتنا سیریسلی لے لیا کہ اب لوگ اسے ایک سیریس جینزی موومنٹ کی طرح دیکھ رہے ہیں انڈیا کی۔ تو سارے پولیٹیشینز، جوڈیشری اور سرکاری بابوؤں سے میں کہنا چاہوں گا ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، یہ دیش کے یوتھ کا فرسٹریشن ہے۔ دیش کا یوتھ آج کے دن جانتا ہے کہ یہ سسٹم کتنا کرپٹ ہو چکا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، چاہے وہ پیپر لیکس ہو، بڑھتی بے روزگاری ہو یا بکاؤ میڈیا ہو۔ کیسے ججز کو، سپریم کورٹ کے ججز کو راجیہ سبھا کی سیٹس آفر کری جاتی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد۔ اور اسی لیے کاکروچ جنتا پارٹی کا نمبر 1 مینیفیسٹو پوائنٹ کیا ہے کہ کسی بھی چیف جسٹس کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی راجیہ سبھا کی سیٹ نہیں ملنی چاہیے۔ جنتا بے وقوف نہیں ہے، وہ سب سمجھ رہی ہے۔ میں بس ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کاکروچ جنتا پارٹی سے، آج کے دن دیش کا یوتھ اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ فرسٹریٹڈ ہے تو وہ ہے ایجوکیشن سسٹم۔ تو اس کے ریگارڈنگ میں کہنا چاہوں گا کہ پلیز دھرمیندر پردھان کی ریزگنیشن مانگو، دیش کے ایجوکیشن منسٹر کی ریزگنیشن مانگو، اور اسے بھی اپنے مینیفیسٹو میں انکلوڈ کرو، اور بدلے میں میں بھی کاکروچ پارٹی کا ممبر بننا چاہوں گا۔ تو اس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک چھوٹے سے ایک واقعے نے بھارت کے اندر لوگوں کو ایک تحریک دی، ایک جذبہ دیا، ایک ہمت دی، اور اس جذبے اور ہمت کی وجہ سے ان لوگوں میں سے ایک نوجوان نے اٹھ کر، جو عام آدمی پارٹی کا پہلے کارکن تھا لیکن عام آدمی پارٹی کو مصائب اور مسائل کا شکار ہوئی، کیجریوال جو اس کے سربراہ ہیں، اس کو پہلے 6 ماہ کے لیے قید میں ڈونسا گیا، اور اس کے بعد پارٹی کو ختم کرنے کی اسی طرح کوشش کی گئی جس طرح پاکستان کے اندر عمران خان کی جیتی ہوئی پارٹی کو
22 کے 2024 کے الیکشن میں جیتنے کے باوجود بھی ایک ہر حلوہ استعمال کر کے، کبھی انتخابی نشان، کبھی ان کی پارٹی سے جو پارٹی کا نام چھین لینا، پارٹی کی شناخت چھین لینی، کبھی یعنی اسی طرح کے بہانے کر کر کے ہمارے چیف جسٹس جو اس وقت چیف الیکشن کمیشنر تھے اور آج بھی میرے خیال میں وہی ہیں، تو انہوں نے جو کارنامے انجام دیے اس کی وجہ سے عوام کو ایسے بتا دیا گیا کہ تمہاری طاقت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تم ایک مچھر کی مانند ہو، وہ مچھر جس کو آپ کبھی بھی کسی بھی وقت ایک انگلیوں سے جو مار دیتے ہیں، آپ جسم کے کسی حصے کے قریب آئے ہم اس کو مار دیتے ہیں۔ تو انسان کی اوقات ایک مچھر سے بھی زیادہ نہیں، پاکستانی انسان کی اوقات۔ اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ نانا پاٹیکر ایک بہت مشہور بھارتی اداکار ہے اور بڑی کلاسک فلموں میں وہ کام کرتے ہیں اور بڑے معنی خیز فلموں میں ان کا ہمیشہ کردار ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک فلم میں کہا تھا کہ ایک سالہ مچھر انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے۔ دیکھیں ذرا نانا پاٹیکر کیا کہتے ہیں۔ ایک مچھر سالہ آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے، ایک کھٹمل پوری رات کو اپاہج کر دیتا ہے۔ سالہ ایک مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے۔ صبح گھر سے نکلو، بھیڑ کا ایک حصہ بنو، شام کو گھر جاؤ، دارو پیو، بچے پیدا کرو اور صبح تلک پھر ایک بار مر جاؤ۔ تو دوستو، ظلم و ستم اور یہ سب کچھ سہنا شاید ہمارے خطے کا مزاج ہے، بر صغیر پاک و ہند کا یہ مزاج ہے کہ اس خطے میں انسانوں پہ کوئی انسان ہی دباتے ہیں۔ انسان کا حق بھی کھانے والا دوسرا کون ہوتا ہے؟ کوئی اوپر سے کوئی فرشتے نہیں آتے، کوئی شیطان نہیں آتا، یہ سب انسان شیطان پہ تہمتیں لگاتے ہیں، ورنہ شیطان تو کبھی زمین پہ آ کے انسان کو نہیں بہلاتا، یہ انسان ہی ہوتا ہے جو انسان کے حقوق کھاتا ہے، انسان کو بہلاتا ہے، انسان کو برے کاموں پہ آمادہ کرتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیجریوال ایک آئے تھے، انہوں نے دلی اور پنجاب کے صوبوں میں انہوں نے بھرپور حکمرانی کی، لوگوں کے دل جیتے، پھر اسے برے طریقے سے جو ہے اس کی جو کریکٹر اسیسینیشن اور دیگر معاملات اس کے ساتھ کر کے اس کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اب تامل ناڈو کے نئے سی ایم جو ایک بہت مشہور بھارتی اداکار، تامل فلموں کے، آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا میں بالی ووڈ سے زیادہ تامل فلمیں بنتی ہیں اور بزنس کرتی ہیں، اور ہم جو بالی ووڈ کی ہندی مووی دیکھتے ہیں وہ موسٹلی ہم 60-70% ان تامل فلموں کا چربہ ہوتی ہیں یا ان سے انسپائر ہو کے وہ بنائی جاتی ہیں۔ تو ان فلموں کے جناب وجے جوزف جو ہیرو تھے، انہوں نے عوام کے دل جیتے۔ ویسے تامل فلم انڈسٹری کے رجنی کانت کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ انہیں بھی ایک ہیرو ہونے کے باوجود انہیں دیوتا کا نام دیا جاتا ہے اور گھروں میں ان کی تصویریں لگائی جاتی ہیں۔ ہر گھر میں صرف چند ایک گھروں کی نہیں، مطلب موسٹلی گھروں میں ان کی تصویر کو صبح اٹھ کے لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان کو ماتھا ٹیکتے ہیں، یعنی ہیرو مانا جاتا ہے، دیوتا مانا جاتا ہے۔ تو اسی وہاں پہ یہ ہیروئزم ہے۔ تو وجے جوزف صاحب کو جناب ابھی 2 سال پہلے ایک پارٹی بنائی، آج اس کے سی ایم بن کے وہ بھارت کے اس 9 کروڑ کے صوبے پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عوام کا اٹھنا، عوام کا سمجھنا، عوام کا فالو کرنا کسی چھوٹی سی بات پہ۔ مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے، 15-20 سال سے بھی پہلے کی بات ہے کہ تیونس کے اندر ایک ریڈی بان کو پولیس والے نے دھکے دے کے اس کا سامان نیچے گرایا کہ اس نے غلط جگہ پہ ریڈی لگائی ہوئی ہے، یہاں سے وہ قافلے گزرتے ہیں حکومت کے یا پولیس کے۔ تو اس ریڈی بان نے نیا سوشل میڈیا اس وقت متعارف ابھی ہو رہا تھا، تو اس ریڈی بان نے
सोशल मीडिया पे ये खबर डाल दी, ये तस्वीर डाल दी कि किस तरह पुलिस वाला उसकी रेडी को उतार रहे हैं, उसका सामान, ये उसका फ्रूट, जो फल फ्रूट जो वो बेच रहा था वो नीचे गिर रहा। अब उस छोटी सी चीज़ ने, मतलब हमारी नज़र में वो छोटी सी चीज़, उस छोटी सी चीज़ ने ट्यूनिस में 40 सालों से ट्यूनिस पे काबिज उस डिक्टेटर को घर का रास्ता दिखा दिया। बेन अली उसका नाम था। उसको घर का रास्ता दिखा दिया, जो पिछले 35-40 साल से मसनद इक़्तिदार से चिमटा हुआ बैठा हुआ और पूरे मुल्क के इंसानी हकूक़ पे कब्ज़ा और वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ। तो लोगों ने उसको जूते मार मार के घर भिजवा दिया। ये एक लोगों के समझने की बात होती है, उठने की बात होती है। एक छोटी सी बस एक छोटा सा क्लिक होना, किसी भी वक्त एक छोटा सा क्लिक हो जाना। आपने श्रीलंका में पिछले साल इनकलाब आया, आपने देखा। आपने लास्ट ईयर इधर जो है बांग्लादेश में भी एक इनकलाब की राह हमवार हुई और 2026 में वो इनकलाब आ गया। आपने वो भी देखा और आपने देखा कि, और फिर उसके बाद आपने नेपाल में अभी चंद माह पहले नेपाल में भी एक ऐसा ही इनकलाब आया जिसने वजीरों, सफ़ीरों और सब कुछ उन्होंने हिला के रख दिया। उन्होंने वो गाड़ियाँ तोड़ दी जो वजीरों को लेकर चलती थी, सड़कों पे दौड़ती थी, लोगों के बच्चे कुचलती थी रास्ते में। लोगों ने उन गाड़ियों तक को आग लगा दी। आपके सामने वो फुटेज चल रही है, आप देखें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब वहाँ पे नए इलेक्शन हुए और एक आम सा नौजवान सामने आया। उसने आते ही वजीरों की हर प्रोटोकॉल वगैरह हर चीज़ बंद कर दी है और ऐलान किया कि अगर आप वज़ीर बनना चाहते हैं तो आपको किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। अगर आप वज़ीर हैं, आपको किसी का खौफ भी है तो आप आवाम की खिदमत कैसे करेंगे? अगर आपकी ज़ाती दुश्मनियाँ भी हैं तो आप आवाम का जो है वो किस तरह आवाम की जो है खिदमत करेंगे, आवाम के काम आएंगे? जब आपको खुद स्क्वाड चाहिए होते हैं, जब आपको खुद एलीट जो है वो चाहिए होती है, पुलिस फोर्स चाहिए होती है, तो आप आवाम के तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? आप आवाम को कैसे देखेंगे? हाँ, यही हाल पाकिस्तान में। अगर किसी बहुत अच्छा सियासतदान है लेकिन उसकी ज़ाती दुश्मनी है, कत्ल गारत है, तो उसको ना बनाएं, वज़ीर ना बनाएं, क्योंकि वो अवाम में जा ही नहीं सकता। तो उसको वज़ीर बनाने की क्या ज़रूरत है? उसको सीएम बनाने की, उसको पीएम बनाने की क्या ज़रूरत है? तो फिर हम ये बोझ, ये इतना बोझ हम अपने सरों पे कैसे लिए फिरते हैं? तो जनाब, ये सारे हालात हैं इस वक्त। और आप देखें उस जो है सूर्यकांत चीफ जस्टिस का एक छोटा सा बयान जो है लोगों को आग लगा गया, तन बदन में उनके आग लगा गया। गैरत के लिए एक जुमला ही काफ़ी होता है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। गधे को तो आप डांगे मारें, आप उसको लातों से धक्के दें, मारें, उसको कुछ असर नहीं होता। अगर हम भी वाकई एक कौम है, हम भी वाकई इंसान है, या इंसानी सिफ़त से हमारा कहीं दूर का भी रिश्ता है, तो हमें भी आती हुई दुनिया के, आते हुए ज़माने के इशारे समझना होंगे। यकीन कीजिए कि जिस तरह हम लोग मुसलसल नज़रअंदाजी की महम को अपनाए हुए हैं, हर बात को नज़रअंदाज करना और हर बात पे एक ही फिक्रा सानू की, फलां को ये हो गया, फलां को ये हो गया, फलां को ये हो गया, मगर सानू की असी तो महफूज हाँ। हम तो महफूज घर में रहते हैं, हम मुल्क से बाहर रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हम मुल्क में रहते हैं तो वो आग तो साथ वाले मकान में लगी है, हमें क्या परवाह है? अरे उसकी तपश आपके मकान को भी जलाएगी, उसकी हिद्दत आपके मकान को भी जलाएगी, आपका बदन भी जलाएगी। अगर साथ वाले घर का, साथ वाली गली का, साथ वाले मोहल्ले की किसी लड़की की इज्जत को आप पे हाथ डाला गया है तो आपके घर की बच्ची, बेटी, बहू की इज्जत भी महफूज नहीं है। किसी दिन वो हाथ बढ़ते बढ़ते आपकी घर की खवातीन की
چادریں، ان کے دوپٹوں تک وہ ہاتھ ضرور پہنچیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، بیدار ہو جائیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھارت میں اس کاکروچ پارٹی کے قیام نے، جسے ہرجیت دیپک جو پہلے عام عوام پارٹی سے تعلق تھا، جن کا عام آدمی پارٹی سے تعلق تھا، جن کا وہ اب انہوں نے وہ نئی پارٹی کا جسٹ ایک سلوگن نام دیا، لوگوں کی ایک بھیڑ۔ دال روٹی جب یہ انہوں نے ایک کلپ ہے 2 دن پہلے کا، اس وقت 6 ملین تھے، اب آج صبح کی رپورٹ یہ ہے کہ ان کے 18 ملین سے زائد ان کے فالوور ہو گئے صرف 3-4 دن میں۔ یہ ہوتی ہے کسی قوم کو سمجھ آ جانا، اور یہ سمجھ پاکستان میں مفقود کیوں ہے؟ پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اپنے حقوق کے ہم نے خود مانگنے ہیں، خود لینے ہیں، نہیں ملتے تو چھیننے ہیں۔ اگر جب تک آپ گھر بیٹھ کے ٹی وی سیٹ کے سامنے اپنے موبائل فون کو ہاتھ میں پکڑ کر سکرول کرتے رہو گے، اور آپ یہ ٹک ٹاک اور دوسری چیزیں، ہماری عوام ٹک ٹاک پر لگ چکی ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے سے لے کے اب ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان یا کوئی ایروناٹک انجینئر بننا، یہ اب کسی کا مطمئن نظر نہیں رہا، کسی کی خواہش نہیں رہی، بطر پیسہ کمانا ہے۔ اور پیسہ تو ٹک ٹاک سے آسانی سے ٹھمکا لگا کے 2 منٹ ایسے کوئی ڈرامے پیش کر کے، کوئی منظریہ خاکہ پیش کر کے آپ کما سکتے ہیں۔ تو پھر یہ تعلیم پہ اپنے ماں باپ کے کروڑوں روپے ضائع کروانے کا کیا فائدہ؟ یہ ملکی سرمایہ ضائع کرانے کا کیا فائدہ؟ کیا اس ملک میں کوئی نہیں اٹھ سکتا؟ میں آج سے ایک نئی پارٹی کا اعلان کرتا ہوں، پاکستان مچھر پارٹی۔ اس مچھر پارٹی کے ممبر بنیے، کیونکہ آپ کی اوقات ایک مچھر جیسی یہ نہیں سمجھتے اس ملک کے عمرا، اس ملک کی شرافیہ، اس ملک کے چیف جو جسٹس صاحبان ہیں، اس ملک کی بیوروکریسی، اس ملک کی اعلیٰ قیادت جن کو ہم سو کالڈ اعلیٰ قیادت کہتے ہیں، آپ کی اوقات ان کی نظر میں ایک مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیے، نانا پاٹیکر نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک سالہ مچھر بھی جب چاہے تو انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے، ناچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ آپ کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو اس مچھر جیسا کردار ہی ادا کیجئے، اپنے حصے کا کاٹیے، اپنے حصے کا احتجاج ریکارڈ کرائیے، اور پھر یقیناً آپ کے وسائل، آپ کی حقوق، آپ کے رائٹس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ اور آپ بھی اپنے ملک کے ان شرفاء کو، اس اشرافیہ کو، اس اقتدار زدہ طبقے کو، اس جونکوں کی طرح جو آپ کا خون چوس رہی ہیں، اس اشرافیہ کو بتائیے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سب کے مل کے آپ کا خون چوسنا شروع کر دیں تو آپ جیسی جونکیں کبھی ہمارا خون چوسنے کا پھر سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو آپ بھی ایک پاکستان مچھر پارٹی کا رکن بنیے، اس کے ساتھ چلیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا سیکھیں۔ یقین کریں، کوئی اس میں ہر وہ بندہ جس کو اپنے حقوق کی طلب ہے، جس کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے، جس کو اپنے رائٹس کے لیے لڑنا ہے، وہ سب اسی پلیٹ فارم پہ آئے، اور کم از کم نقل میں اصل جیسا مزہ لیں۔ آپ اچھے کام کی نقل چاہے وہ دشمن ملک کے لوگ کر رہے ہیں، اور ان کو اپنائیے، تاکہ شرافیہ کو اس سے سخت میسج کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اپنے حقوق کے لیے اٹھیے، اور یہ توقع مت رکھیے کہ یہ سب اشرافیہ آپ کے حقوق کا خیال رکھے گی، نہیں، وہ خیال آپ کو رکھنا ہوگا۔ دیکھتے رہیے مطلوب لائچ آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔